کسی صاحب نے یوم عاشور میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں پورے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ، اللہ اکبر، حضرت معاویہ کے سلسلے میں تو آپ نے وہ کہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے معاف فرما دے، آپ کی موت سے پہلے اللہ آپ کے جرم کو معاف فرما دے۔ اتنا بڑا جرم! آپ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اے معاویہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ تم ہم سے ایمان میں، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں؟ اس کا جواب دیا ہاں، کہ دنیا میں تو آپ کی لڑائی رہی ہے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہمارے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن آپ نے ابھی سے ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ابھی سے آپ نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے اور آخرت میں بھی فرمائے۔ آپ کو کم سے کم مشورہ کر لینا چاہیے، اپنے مرشد اور مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے، حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے مشورہ کر لیتے، یا اپنے استاد جنہوں نے آپ کو قلم پکڑنا سکھایا ہے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہما، ان دونوں سے آپ مشورہ فرماتے اور وہ جیسا آپ کو مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے۔ یا آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اپنے علاوہ سب کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان کو اگر ظاہر کریں تو ان کے ایمان کو دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد دیکھا جائے یہ صحابہ کے برا کہنے والے ہیں یا صحابہ کے 16 آنے ماننے والے ہیں۔ اگر صحابہ کے برا کہنے والے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ مسلمان نہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا جاء نفر من العراق من شیعتکم، عراق کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کچھ لوگ آئے عراق سے، من شیعتکم، یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے دیکھا، کس نے؟ سیدنا زین العابدین نے، اور فرمایا هل انتم من الذین هاجروا واخرجوا من دیارہم، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں ہم مہاجرین میں سے نہیں۔ هل انتم من الذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، کیا تم ان میں سے ہو جو انصار تھے، جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، جو مہاجرین سے محبت کرنے والے تھے؟ قالوا لا، کیوں؟ فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان، وہ لوگ ابو بکر، عمر اور عثمان کو الٹا سیدھا کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بعد والوں میں سے تم نہیں ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اس کے فوراً بعد یہ آیت ارشاد فرمائی والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آئے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے صاحب ایمان لوگ جو چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آگے کیا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ پیدا فرما۔ زبان سے کہنا، قلم سے لکھنا آگے کی بات ہے، صحابی کی طرف سے دل میں تنگی پیدا ہو جائے گی تو تم مسلمان نہیں رہو گے، چاہے تم ندوے کا دامن پکڑو چاہے دیوبند کا دامن پکڑو۔ یاد رکھو ہرگز علماء دیوبند، علماء ندوہ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ علماء ندوہ حضرت مولانا علی میں جو دور قریب کے ہیں ان کو دیکھو، حضرت مولانا علی میاں، ان کے والد حضرت مولانا حکیم عبدالحی، اور آج کے دور میں حضرت مولانا محمد رابع، یہ سب معترف نہیں ہے امام اہل سنت کے بلکہ معتقد ہیں۔ آپ اپنا حساب جانے الگ، میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں نے کہا تھا کہ میں دارالعلوم کی شورا کا بھی ممبر ہوں اور ندوے کی شورا کا بھی ممبر ہوں، اور آپ جانتے ہیں ندوے کا بالکل یہ ذہن نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوا ہے کبھی تو علماء راسخین کھڑے ہوئے ندوے میں
اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس مسئلے کے سلسلے میں جو کرنا چاہیے وہ کیا. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جائیے مولانا رابع صاحب کے پاس اور جا کر کے آپ توبہ کیجئے اور آپ ان کی مجلس میں مسلسل بیٹھیے. میں آپ کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کر رہا ہوں. رہ گیا یہ کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہے، اس چکر میں آپ نہ رہیے. ہمارے لیے علی بھی افضل ہے، ہمارے لیے معاویہ بھی افضل ہے. اور یاد رکھیے کہ حضرت علی کے برابر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں کوئی حضرت علی کے مقابلے پر نہیں ہے، چاہے اس میں حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، جتنے. کیوں؟ اتفاقاً جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت بھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، جو عشرہ مبشرہ کے ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں، کوئی بھی حضرت علی کے برابر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور اسلام میں بھی چوتھا ان کا نمبر. اب آئے حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کے سلسلے میں حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ صف نعال میں جگہ مل جائے. جی ہاں، آپ کے نزدیک بے عزتی کی بات ہے صف نعال، اس لیے کہ آپ کو تو کسی بزرگ کی صف نعال میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے. کسی خادم اور کسی چاہنے والے سے کہو صف نعال کتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں. حضرت معاویہ ان کے مقابلے پر باغی اور خاطی تھے. وہ باغی نہیں جو آج کل کہا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا ہے. حکومت وقت حضرت علی خلیفہ راشد، حضرت علی چوتھے خلیفہ، اور وہ حق پر حضرت معاویہ نا حق پر. لیکن یاد رکھو منہ کالا ہو جائے گا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اگر حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کرو گے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جائے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم انسان بنا کے بھیجا. ساری دیوبندیت اور ساری ندویت اور سارے اہل حق جو ہے وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا لوہا مانتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ممنون کرم ہیں. وہ فرماتے ہیں بایت دانست کے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یکے از اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود، اور فرماتے صاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صاحب فضیلت ہیں تمام صحابہ اکرام میں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار ان کے حق میں سوء ظنی نہ کرنا، اور ان کے حق میں سوء ظنی کر کے حرام کے مرتکب نہ ہونا. میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت خلفائے راشدین، جہاں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں. یہ 12ویں عقیدے کے بعد ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف صفین میں حضرت معاویہ. یقیناً لڑائی ہوئی. پھر اب آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آپ آئیے حضرت علی کی طرف کھڑے ہو جائیے، حضرت معاویہ کو برا کہہ دیے. اس زمانے میں جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا ہے حضرت علی کی زبان سے حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا. اگر کوئی گڑھ لے تو اس کا اپنا معاملہ. حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ان کے فضل کو مانا ہے، ان کے شرف کو مانا. اور یہ خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی پر ایک ثواب تو ملتا ہے کب؟ جب غلطی ہو جائے، اور 2 ثواب ملتے ہیں. اسی لیے ایک اصول وضع کیا گیا المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ثواب بھی، کہ من اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک مجتہد فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ومن اخطا، اور اگر خطا ہو جائے فلہ اجر واحد، تو اس کو ایک ہی اجر ملے گا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور ان کی آل اولاد نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ماننے کے لائق ہیں، ہم ان سب حضرات کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر ان کے طریقے پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو حضور ہمارے اوپر محبت کی نظر قیامت میں ڈالیں گے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے. یہ نہیں ہم تو سمجھتے ارے ہم آپ کو بہت اونچا سمجھتے اگر آپ راہ راست پر رہتے.
آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امام کچھ نہیں، کوئی مجتہد کچھ نہیں، جو آپ کہہ دیں وہ اپنا گھوڑا آپ چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں رہ کر کے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع ہوئیے، مولانا برہان الدین صاحب سے ملاقات کیجئے، اور جو آپ کے اساتذہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی صحیح ہیں، اور جو ہم نے کہا تھا وہ تقریر میں نے سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ رجوع نہیں کر رہے۔ رجوع کریں یا نہ کریں، اگر وہ تو فیما بینہ و بین اللہ والا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام کو ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، حضرات اہل بیت چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے حضور کی آل اولاد ہوں، جو اہل بیت ہیں ان سب کو ہم حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر رجوع نہیں کرتے ہیں نہ کریں، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت معاویہ کو ابن کثیر نے، طبری نے، اور ہم ابن کثیر کو نہیں جانتے ہیں، اگر منصوصات سے کوئی تاریخ ٹکرا رہی ہے تو اس تاریخ کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ صحابی ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہونا، چاہے وہ حضرت علی ہو چاہے حضرت معاویہ، اور تاریخی روایات شیعوں کی گڑھی ہوئی، کذابوں کی روایت کی ہوئی تاریخی روایات، آپ یہاں ایک دو واقعات سن لیجئے، بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے ابھی دوسرے کاموں میں لگنا ہے۔ ایک صاحب بنگلور میں آئے میرے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے اس کتاب کے اوپر کچھ لکھ دیجئے۔ انہوں نے اس کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برائیاں لکھی، حضرت عائشہ پر کچھ تنقید کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب اس پر آپ کچھ لکھ دیجئے۔ میں نے کہا اچھا رکھ دیجئے، دیکھا جائے گا۔ جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو حضرت معاویہ کی برائی، حضرت عائشہ کی برائی، شام ہو گئی، وہ آئے واپس لینے کے لیے، میں نے کہا وہ کتابیں رکھی اٹھا کے لے جائیے۔ کہنے آپ نے کچھ لکھا نہیں، ہم نے کہا نہ لکھا ہے نہ لکھوں۔ کہنے کیوں؟ ہم نے کہا آپ کیوں کے چکر میں نہ پڑیے، آپ جائیے۔ خیر میں چاہتا تھا بات آگے نہ بڑھے، آخرکار وہ سر ہوگا کہ نہیں آپ کو بتانا ہوگا، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس میں آپ نے کچھ غلط باتیں لکھی ہیں اس لیے میں نہیں لکھوں گا۔ کہنے صاحب وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ میں نے کہا اچھا، تاریخی حقیقت قرآن کے سامنے باوزن ہوگی اور قرآن اس کے سامنے بے وزن ہوگا؟ ہم نے اصحاب کرام کی عظمت کو قرآن مجید کے راستے سے جانا ہے، وہ قرآن کے ناقل ہیں، وہ حدیث کے ناقل ہیں۔ تمام محدثین کا اجماع ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر صحابہ پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہو، صحابہ کو جانچا پرکھایا نہیں جائے گا۔ جتنے راوی ہیں سب کی جانچ پڑتال ہوگی، لیکن صحابہ کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا صاحب نہیں مان رہے ہیں وہ کسی طرح۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے والد کی شادی ہو گئی؟ اب وہ غصانے لگے کہ بتائیے میرے والد کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہنا ہاں شادی تو ہو گئی۔ تو ہم نے کہا یہ بتائیے آپ کی والدہ صاحبہ جس وقت دلہن بن کے آئی تھی وہ کس رنگ کے کپڑے پہنے میں تھی؟ کہنے آپ عجیب طرح کی باتیں کریں۔ ہم نے کہا کیوں؟ یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے، اس کو لائیے زبان پر۔ آپ اماں ہونے کی وجہ سے نہیں لائیں گے نا، اور ام المومنین کو اگر اماں نہ کہو تو ایمان چلا جائے گا۔ اماں نہ مانو، ان کی شان میں تم بے حرمتی کر رہے ہو تاریخ کا سہارا لے کر کے۔ جو لوگ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اکابر کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کریں اور ان کی سخت سست سنیں، تب جا کے کام بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ شیروانی پہن لی اور چار آدمی جو ہے وہ آگے چلے گئے، چار آدمی پیچھے چلے گئے، ہم سب سے بڑے فرعون ہیں۔ یہ اس طرح کام نہیں چلنے والا۔ اس بھی اشکال ہے کہ یہاں جس طرح صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ان کے وہ ٹھیکیدار ہیں اس کے۔ نبیت ان لیلی ارسلت بشفاعت، نبیت ان لیلی ارسلت بشفاعت الیہ فہلا نفس لیلی شفیعھا۔ اہل بیت کی ذات نہیں ہمارے اوپر محمد، وہ ان کے کہنے سے ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے؟ وہ کون ہوتے ہیں اس معاملے میں بولنے والے؟ ان کا کیا دخل ہے اس سلسلے میں؟ ہم ان کی سفارش پر حضرت فاطمہ کو مانیں گے، ہم ان کی سفارش پر حضرت حسین کو مانیں گے۔ ہاں ہم حضرت معاویہ کی ہڈیوں پر حضرت حسین کے محبت کا محل نہیں تعمیر کریں گے، یاد رکھو۔ اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبا کر کے ہمیں یزید سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مگر آج یزید کے سلسلے میں جو کچا چٹھا آ رہا ہے، ہم ان کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے باد صبا ہی ہم اے باد صبا ای ہما آورد ہے توست۔
یہ سب آپ ہی کی برکت سے آ رہا. اگر آپ نے یہ مسئلہ نہ اٹھایا ہوتا تو لوگ گڑے ہوئے مردے نہ اکھاڑتے. اس لیے اگر ہم آپ سے کہیں تو گستاخی تو ضرور ہوگی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. ہم آپ کے سے نہ مقابلہ چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے بحث چاہتے ہیں. ہم نے تو اس لیے یہ بات کہی کہ لوگ حضرت مولانا رابع صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا دل سے عقیدہ ہے کہ یہ مبارک لوگ جو ہیں وہ تمام خرافات سے دور ہیں، اور ندوہ ہرگز اس کی یہ پالیسی نہیں ہے. دیوبند اور ندوے کی لڑائی کا جو لوگ شاخسانہ پیدا کر رہے ہیں وہ مخالفوں کی آواز کے ڈر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اختلاف ہوتا ہے. ہر مسلمان اس کے خلاف آپ نے بات کی ہے، ایمان کے خلاف آپ نے بات کی ہے، قرآن کے خلاف آپ نے بات کی، حدیث کے خلاف آپ نے بات کی. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور مرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.